ایپیسوڈ 35۔ باس کیا حال ہو گیا ہے بیچاروں کا۔ نہ راجپوت حویلی میں سکون ہے، نہ ہی خان مینشن میں، اور نہ ہی سعد پیلس میں۔ سب کو اپنے شکنجے میں لے لیا آپ نے، پارٹنر کہہ کر لگاتے بولا۔ سیاہ رنگ کے بارے میں سنا ہے پارٹنر؟ باس مشروب کا گلاس اٹھاتے بولا۔ تم اب سیاہ رنگ کی خوبی کہو یا خامی، لیکن جو رنگ سیاہ رنگ میں گرتا ہے اپنی اصل پہچان کھو دیتا ہے، وہ خود سیاہ بن جاتا ہے۔ یہ دلدل، یہ جال جو ہم نے ان سب کے لیے بچھایا ہے، وہ سیاہ رنگ ہی ہے۔ جو بھی گرے گا اس میں اپنی پہچان کھو دے گا۔ باس خود اس سوال کا جواب دیتے بولا۔ میں آپ کی بات سن کر آپ سے متفق ہوں باس، لیکن یاد رکھیے، ہیرا ہمیشہ کوئلے کی کان سے نکلتا ہے، اور کوئلہ بھی سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو ہمارا دشمن اس سیاہ رنگ میں گر کر ہیرا بن کر باہر نکلے، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا ہیرا۔ پارٹنر اپنی کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ باس اس کی بات سن کر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوا تھا۔ پریشان مت ہو میکال، کیا ہوا اگر ایک در بند ہوا، اللہ دوسرا در کھول دے گا۔ میکال اور مسٹر سب لڑکیوں کے پاس گئے، جن کو لندن پولیس والوں نے بحفاظت واپس بھیجا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ چھوٹی بچی تھی، لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد وہ بچی کہیں نہیں دکھی تھی انہیں۔ وہ مایوس ہوتے واپس آ گئے تھے۔ ایگل ٹھیک کہہ رہا ہے میکال، اور ایم کے سر بھی تو لندن جانے والے ہیں نا، انشاءاللہ اچھی خبر ملے گی وہاں سے۔ مسٹر نے تسلی دی۔ انشاءاللہ، وہ گہرا سانس بھرتے بولا۔ ایم کے، کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ مروہ چائے لے کر اندر آئی تو اسے کچھ سچ میں گم پایا۔ کچھ نہیں مروہ، بس ایسے ہی۔ آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں ایم کے؟ جانتے ہیں نا آپ کہ میں آپ کا چہرہ دیکھ کر پہچان جاتی ہوں کہ آپ پریشان ہیں۔ بتائیں کیا بات ہے آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ دل اور دماغ میں کی سننی ہے مروہ؟ دل ہمیشہ جذباتی فیصلے کرواتا ہے ہم سے۔ دماغ اللہ نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ بھلے معاملے دل کو ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ دماغ سے لازمی سوچنا چاہیے۔ کیا دل اور دماغ ایک جیسے نہیں ہیں؟ ایم کے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، دل کے پاس دماغ نہیں ہے اور دماغ کے پاس دل نہیں ہے۔ دل کا کام دھڑکنا ہے، سوچنا نہیں۔ سوچنا دماغ سے جاتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تمہارے معاملے میں پھر میرا دل اور دماغ ایک کیوں ہوتا ہے پھر؟ وہ مکمل رخ موڑے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیونکہ آپ نے دل کو دماغ پر حاوی کر دیا تھا۔ آپ نے دماغ کو وہی سوچنے پر مجبور کیا جو آپ کا دل چاہ رہا تھا، مطلب زبردستی کی۔ لیکن مروہ، پھر بھی میرے دل کا فیصلہ غلط بھی نہیں تھا۔ آج ہم ساتھ ہیں، خوش ہیں، تو کیا میرے دل کا یہ غلط فیصلہ تھا؟ یہی تو سمجھا رہی ہوں آپ کو۔ آپ نے دل کو دماغ پر حاوی کر دیا تھا۔ مت بھولیں آپ کہ دل کے فیصلے کی وجہ سے ہم 4 سال دور رہے۔ آپ کا دل آپ کو مجھے سچائی بتانے سے روکتا تھا۔ آپ کو ڈر تھا کہ سچ جاننے کے بعد میں آپ کو چھوڑ دوں گی، اس لیے آپ خاموش رہے۔ ایک دفعہ دماغ کی بھی سن لیتے، دیکھ لیتے کہ وہ کیا مشورہ دے رہا ہے آپ کو۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں 50% نفع اور 50% نقصان ہو تو انسان پہلا خیال منفی ہی ہوتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر نقصان ہو گیا تو 50% ہاتھ سے جائیں گے۔ وہ پہلے کبھی بھی فائدے والے 50% کے بارے میں نہ سوچے گا۔ آپ کا دل بھی اسی کشمکش میں تھا۔ دماغ کہتا تھا بتا دوں سچائی، اور دل روکتا تھا۔ آپ تو 50% نقصان کا سوچا، دماغ نے 50% کو چھوڑ دیا۔ مروہ کو ایسی باتیں کرتے دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ مسکرایا۔ میرا بچہ اتنی سمجھداری کی باتیں کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے اس کا سر چومتے بولا۔ کیا مطلب آپ بھی سیکھ رہی ہوں؟ میں بچپن سے سمجھدار ہوں، وہ منہ پھلائے بولی۔ دل نے خوش مہمی سے دل دماغ سے سوچو۔ وہ مسکراہٹ دباتے بولا تو مروہ نے اس کے سینے پر شور سے مکہ جڑا، جبکہ ایم کے نے ہنس دیا۔ تمہاری سمجھداری تبھی سمجھ آ گئی تھی جب تم ارحم جیسے لفنٹر سے شادی کے لیے مان گئی تھی۔ وہ پرانی بات یاد کرتے بولا۔
اس کا ذکر نہ کریں ایم کے، ورنہ میں آپ کے سر پہ ایک بال نہیں چھوڑنا۔ وہ غصے سے بولی تو ایم کے نے سوری کہتے اسے سینے سے لگایا۔ اب بتائیں کیوں دل اور دماغ کی الجھنوں میں پھنسے تھے آپ؟ دل نہیں مانتا کہ میرا اور مجاہد ایسا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن دماغ اس خیال کو جھٹک دیتا ہے۔ بچپن سے وہ دونوں میرے ساتھ تھے، کئی بار میری جان بچائی مجاہد نے، میرب کے لیے میری ہر بات حکم کا درجہ دیتی تھی، دماغ میں مانتا۔ یہی سوچتا ہوں کہ مجاہد کے دل میں لالچ آ گیا ہوگا، اسی لیے مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اس دن میکال بھی ہمارے ساتھ جانے والا تھا، لیکن معصومہ نے اسے جانے نہیں دیا تھا۔ یہ بات سب جانتے تھے کہ فیملی کے ساتھ فارم ہاؤس جانا ہو، لیکن عین موقع پر معصومہ اور میکال رک گئے، ورنہ آج ہانی کے ساتھ ہم اپنے باقی بچوں کو بھی کھو دیتے۔ وہ میری فیملی کو مارنا چاہتا تھا کہ ایم کے بعد ساری پاور سے مل جائے، وہ ضبط سے بولا جبکہ مرپا خاموش ہو گئی۔ علی اور میکال وکیل سے بات کرتے واپس آ رہے تھے جب راستے میں انہوں نے رائم کو دیکھا جو گاڑی کے بونٹ پر جھکا ہوا تھا۔ شاید اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ علی کو بہت غصہ تھا رائم پر، وہ اس کا انتظار کرتا رہا شادی پر، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ سے عبادت بھی پریشان تھی۔ علی بھائی، لگتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے اس کی۔ میکال دروازہ کھولتے باہر نکلا تو علی بھی جو بڑے پیچھے اس کے پیچھے آیا۔ رائم، کیا مسئلہ ہے؟ میکال کی آواز سن کر وہ پیچھے مڑا تو نظریں میکال سے ہوتی علی پر گئی، لیکن پل بھر میں نظروں کا رخ پھیرا۔ شاید ہیٹ اپ ہو گئی ہے۔ آپ لوگ یہاں کیسے؟ میکال، کچھ کام تھا یہیں قریب میں۔ ہٹو، میں مدد کر دیتا ہوں، میری گاڑی میں پانی ہوگا وہ لا دو۔ اب میکال کی گاڑی پر جھکا ہوا تھا۔ رائم ایک نظر علی کو دیکھتے ان کی گاڑی سے پانی لینے چلا گیا۔ علی نے کبھی اسے قصوروار نہیں مانا تھا۔ شروع میں اس نے رائم سے بات کرنے کی، اس سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن رائم نے ہمیشہ منع کر دیتا تھا۔ علی اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اس سے رائم پر پورا بھروسہ ہے، جبکہ رائم کو ہمیشہ ہی لگتا تھا کہ علی بھائی اس سے اس رات کا ضرور حساب لیں گے۔ وہ کیوں بہن کا ساتھ چھوڑ کر اس کا ساتھ دینے لگے؟ بس اسی وجہ سے وہ دونوں آج اتنے فاصلے پر تھے۔ پانی ڈالنے سے گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ شکریہ میکال، وہ اس سے ہاتھ ملاتے بولا، جبکہ سارے وقت میں اس نے علی کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا تھا، جبکہ علی خود خشک میں نظریں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتا، علی نے پیچھے سے ہلکا سا کالر پکڑتے اسے سامنے کیا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ علی بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میکال گھبراتے ہوئے آگے آیا۔ ششت رائم بھی تھا۔ علی غصے سے اسے دیکھتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ رائم، تم ٹھیک ہو؟ میکال نے ساکت کھڑے رائم کا کندھا تھامتے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ اس تھپڑ کا بہت غلط مطلب لے چکا تھا۔ بنا کسی کو دیکھے وہ گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے گاڑی بھگا لیا گیا۔ پلیز مجھے یہ پیکٹ دے دو، تمہارا ہر کہا مانا ہے میں نے، آئندہ جو بھی کہو گے کروں گا، لیکن یہ پیکٹ مجھے دے دو۔ ساحل کپ کپ آتے جسم سے اس کے سامنے کھڑا وہ پیکٹ مانگ رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اسے نشہ دیا جاتا رہا ہے، اب وہ اسے قدر عادت ہو چکا تھا، اگر وہ نشہ اسے نہ ملتا تو پاگل ہو جاتا۔ پارٹنر نے کہکا لگاتے وہ پیکٹ اس کے سامنے پھینکا اور ساحل بھاگ کر وہ پیکٹ اٹھا چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگا تھا اور پارٹنر کا کہکا اسے دور تک اپنے پیچھے گونجتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ٹرپ اس کی زندگی برباد کر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا تھا۔ بربادی شروع ہو چکی ہے۔ تمہاری دراب خان، تمہاری نسلیں برباد کر دیں گے ہم۔ تم پچھتاؤ گے اپنے پیدا ہونے پر اور ساحل جیسا بیٹا پیدا کرنے پر، پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ وہ کہکا اب گراہٹ میں بدل گیا تھا۔ منہ چھپائے وہ وہاں سے نکل گیا۔ ذرا آپ، فیس پر کیا ہوا ہے؟ میرا بچہ اتنا ریڈ ہو رہا ہے۔ زارا اسے چہرے پر خارش کرتا دیکھ کر پریشان ہوتی اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں ماما، باہر اتنی دھوپ تھی، الرجی ہو گئی ہے۔ ہاں، اتنے تم نازک حسینہ، جواب زارا کے بجائے زارور نے دیا تھا۔ چلتے ہیں آپ سب میری خوبصورتی سے اس لیے نظر لگا دی، وہ منہ بناتے بولی۔ اتنے بھی تم کوئی
حور پرے نہیں ہو جو تمہیں نظر لگ جائے گی، زارون اس پر طنز کرتے بولا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے مسٹر ناکام ڈاکٹر کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میرے پاس گواہان موجود ہیں، میری خوبصورتی کی گواہی دیں گے، وہ اتارتے بولی۔ بلاؤ پھر ان گواہان کو، زارون ٹیبل سے سیب اٹھاتے بولا۔ زارون بھائیوں کی نوک جھوک انجوائے کرتی مسکرا رہی تھی۔ لمس انی ایزلانی زینب منال سب لوگ کہاں ہو، باہر آؤ، مجھے آپ سب کو گواہی کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ اونچی آواز میں بولتا ان سب کو بلا رہا تھا۔ کیا ہوا زریاب، کیوں بلا رہے تھے بیٹا؟ لمس آتے بولی۔ انی آپ کے ثبوت کو گواہی چاہیے اس لیے بلایا۔ کیسی گواہی؟ آپ سب لوگ بتائیں میں خوبصورت ہوں یا نہیں؟ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، بہت ہینڈسم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لمس اس کا ماتھا چومتے پیار سے بولی تو زارون نے برا منہ بنایا۔ باقی بھی سب لوگ گواہی دیں پلیز، وہ سب سے بولا تو سب نے تعریف کر دی سوائے منال کے۔ زارون بھائی کسی آئی اسپیشلسٹ کو جانتے ہیں آپ؟ منال زارون کے قریب آتے بولی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا گڑیا، سب ٹھیک ہے؟ آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زارون پیشانی سے حصار میں لیے بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، میں باقی گھر والوں کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، پھر آئی اسپیشلسٹ کا کیوں پوچھ رہی ہے؟ سب کو آپ خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سب کی نظروں کا مسئلہ، اس لیے پوچھا۔ مسکراہٹ دباتے بولی تو زارون کا کہنا بے ساختہ تھا، جبکہ زریاب نے گھور کر منال کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اکیلے میں ملے مجھے، جبکہ اس کی شکل دیکھ کر سب ہنس دیے۔ نہ جانے یہ خوشیاں کب تک رہنے والی تھیں۔ آج علی کی کورٹ میں پیشی تھی، سب لوگ گھبرائے ہوئے تھے۔ سعد اور معبیر اپنے وکیل سے بات چیت کر رہے تھے۔ سب چودھری رحمت اور چودھری قاسم وہاں پہنچے۔ میکال، علی دائم، شامیر، زارون سب وہاں موجود تھے۔ یہ ہے چودھری رحمت جس کے بیٹے کے قتل کے الزام میں آپ کے بیٹے کو جیل بھیجا گیا تھا۔ وکیل نے اتنی توجہ سامنے دلوائی۔ یہ لوگ اکیلے آئے ہیں، مطلب ان کا وکیل کہاں ہے؟ معبیر نے اپنے وکیل سے پوچھا تو کندھے اچکا دیا۔ عدالت کا وقت ہوا تو سب اندر پہنچے، کارروائی شروع کی جائے۔ جج کی آواز گونجی تو علی کے وکیل نے کارروائی شروع کی، جبکہ دوسرا وکیل وہاں موجود نہیں تھا۔ چودھری رحمت آپ کا وکیل کہاں ہے؟ جج صاحب نے پوچھا۔ میں یہاں ہوں۔ آواز سن کر معبیر نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، باقی سب بھی گردن گھما کر دیکھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، بہت معذرت جج صاحب، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ معبیر ابھی تک سکتے کی حالت میں تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیا وہ لوگ اس حد تک گر گئے تھے؟ وہ وکیل کوئی اور نہیں، میرا مجاہد حسن تھی، جبکہ ایم کے اس بات پر حیران تھا کہ وہ خود اس کا لائسنس کینسل کروا چکا تھا، تو وہ کیسے کیس لڑ سکتی تھی، جبکہ میرا ایک تنزیہ نظر سے ایم کے پر ڈالتی اپنی کارروائی شروع کر چکی تھی۔ عدالت میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، ایم کے کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں وکیل خوب بحث کر رہے تھے۔ جج صاحب نے 1 ہفتے بعد تاریخ دینے عدالت برخاست کی تھی۔ جب کوئی لوگ باہر نکل رہے تھے اور وہ وہیں کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جھٹکا لگا نا میرے پیارے بھائی کو؟ وہ میرب کی طنزیہ آواز سن کر ہوش میں آیا۔ تمہیں کیا لگا معبیر خان کہ تم میرا لائسنس کینسل کرواؤ گے اور میں چپ چاپ دیکھتی رہوں گی؟ غلط سوچا، بہت غلط۔ اب دیکھنا تمہارے بھتیجے کا میں کیا حال کرتی ہوں۔ پھانسی نہ بھی ہوئی تو عمر قید تو لازمی ہوگی۔ اس کی بات سن کر وہ ایسے مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات سن کر مسکرایا جاتا ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو مسز مجاہد، لیکن علی کا بال بھی بھیگا نہیں کر پاؤ گی تم۔ میں ایم کے ہوں، بس یہی یاد رکھنا۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتے وہاں سے نکلا، جبکہ وہ غصے سے بیچو تاب کھاتی رہ گئی۔